السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ایک عورت نے شادی کی یہ ڈیمانڈ رکھی کہ میں اس انسان کے ساتھ شادی کروں گی جو مجھے باپردہ رکھے۔ اس کی یہ ڈیمانڈ سن کر ایک زمینوں میں کام کرنے والا کسان اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ جب شادی ہو چکی، ان دونوں کو رشتہ ازدواج سے منسلک کر دیا گیا۔ اللہ کی کرم نوازی دیکھیے کہ یہ بندہ صبح نکلتا اور جاتا اپنے کھیتوں میں کام کاج کرتا، اور پھر دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے کڑک کڑاتی دھوپ میں اپنے گھر کی طرف آتا اور کھانا کھا کر کچھ دیر سستاتا، آرام کرتا اور پھر دوبارہ اپنے کام پر نکل جاتا۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا، اے اللہ کی نیک بندی، صبح سے لے کے شام تک میں اپنی جان جوکھم میں ڈالے وہاں کام کرتا رہتا ہوں، آپ ایسا کیجئے گا کہ دوپہر کا کھانا بجائے اس کے کہ میں گھر آ کے کھاؤں، آپ میرے کھیتوں میں میرا کھانا پہنچا دیا کیجئے گا۔ یہ عورت تیار ہو گئی اور یہ دوپہر کو جاتی اور اس کو اس کا کھانا دے کر کے آتی۔ اللہ کی کرم نوازی دیکھیے، اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کر دیا۔ اب عورت چونکہ بچے کے اندر مصروف ہو گئی اور آدمی زمین کے کام کاج کے اندر مصروف ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا تو وہ عورت جو پردہ کرنے کی عادی تھی، اب وہ پردے سے نیم پردے پر جو ہے وہ آ گئی۔ اب اللہ نے ان کو دوسرا بیٹا دیا۔ اس طرح اللہ نے ان کو تیسرا بیٹا یعنی کہ 3 بیٹے عطا کر دیے۔ اب یہ عورت پہلے پردہ کیا کرتی تھی، پھر نیم پردہ، پھر گویا کہ کوئی پردے کا نام و نشان ہی نہیں، سرے سے پردے کا وجود ہی ختم کر دیا گیا۔ اور معزز ناظرین و سامعین، پردہ عورت کے لیے زینت ہے، عورت کا وقار ہے، عورت کی خوبصورتی اگر ہے تو وہ صرف اور صرف پردے کے اندر منحصر ہے، کیونکہ اس کا اولاد پر بہت زیادہ گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے خوش گپیوں کے اندر مصروف تھے۔ کسان نے کہا، بڑی آ گئی پردہ کرنے والی، بڑی آ گئی پردے دار، دیکھا میں نے آپ کا پردہ کس طرح اتروا دیا، آپ کا پردہ کس طرح ختم کروا دیا۔ وہ عورت، وہ بیٹی، وہ ماں، وہ بہن، وہ بچی کسی اچھے پڑھے لکھے اور شریف گھرانے سے وابستہ تھی، تعلق رکھتی تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، میں تجھے پردے کا اور بے پردگی کا اثر اگر کہو تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ خامد تیار ہو گیا۔ انہوں نے خامد سے کہا، آپ ایسا کیجئے، آپ 7 والے روم میں چھپ جائیے۔ خامد 7 والے روم میں چھپ گیا اور یہ عورت، اس نے اپنے سر کے بال بکھیرے اور سر چہرہ نیچے کیا اور چیخنا چلانا رونا پیٹنا جو ہے وہ شروع کر دی۔ پہلا بیٹا آیا، پوچھا، اے اماں جان کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا، آپ کے والد نے مجھے مارا ہے، مارا پیٹا ہے۔ بیٹا چونکہ ابتدائی ایام میں پیدا ہوا تھا جب یہ عورت پردہ کیا کرتی تھی، تو اس بیٹے نے کہا، اے اماں جان کوئی بات نہیں، اگر میرے والد محترم نے آپ کو سخت سست الفاظ کہہ دیے ہیں تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجئے، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اسی طرح یہ پہلے بیٹے کی گفتگو ختم ہو گئی، چلا گیا۔ دوسرے بیٹے کو بلایا، اس نے دیکھا کہ ماں سر کے بال بکھیر کر رو رہی ہے۔ پوچھا، کیا وجہ ہے؟ پوچھا کہ آپ کے ابو نے مجھے سخت و سست کہا ہے اور مارا پیٹا۔ اس بچے نے اپنے باپ کو سخت سست الفاظ کہے، غصے ہوا، بڑبڑایا اور چلا گیا۔ اب آیا تیسرے بیٹے کا نمبر۔ تیسرا بیٹا آیا، پوچھا، اے اماں جان کیا ہوا؟ فرمایا، آپ کے ابو نے مجھے مارا ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ اس نے منہ سے بڑبڑانا شروع کر دیا، گالیں نکالنے شروع کر دی، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا اور کہا، دیکھ میں ابھی ابو کا کیا حال کرتا ہوں۔ تو پھر اس نے
اللہ کی نیک بندی نے اپنے خاوند کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، پہلا جو بیٹا تھا وہ پردے کی حالت میں پیدا ہوا، دوسرا نیم پردے کی حالت میں پیدا ہوا، اور تیسرا ان دنوں پیدا ہوا جب پردے کا وجود ختم ہو چکا تھا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، والدین کا اولاد کی تربیت پر بہت زیادہ گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ والدین کا جس قدر رویہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوگا، جس قدر حساب و کتاب برابر ہوگا، اسی قدر اولاد کے اندر والدین کے اثرات منتقل اور مرتب ہو کر آگے اس کے آثار نمایاں ہوں گے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ واقعہ، یہ قصہ سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھے حساب و کتاب میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے، تاکہ ہماری آنے والی اولاد پر اس کے اچھے اور مثبت اثرات مرتب ہوں۔ خود بھی ان باتوں پر عمل کیجیے اور دوست احباب کو بھی ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔